یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی، آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا، فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے۔ لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں، کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جینس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے، جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ او باپ تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی، اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جینس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے، بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے، ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے، رابعہ کے
کا دیدار کرنے آئی ہوں، میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ آ جائے، عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ استقبال کے لیے آ جائے، اور صرف استقبال ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا، اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میری قوم کی بچیوں، عورت کیا ہے دیکھو، عورت کا مقام جانو، عورت کا مرتبہ جانو، عورت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، عورت پاک دامن بن جائے، عورت متقی بن جائے، اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا۔ ایسا بھی کوئی حاجی تم نے دیکھا ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے جائے؟ فرماتے ہیں جب مطاف کعبہ میں پہنچا تو غلاف کعبہ لٹکا تھا، کعبہ غائب تھا۔ لوگوں کی نظریں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ غلاف کعبہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کعبہ گیا کہاں؟ تو ندا آئی میرے بندے کعبہ رابعہ کا طواف کرنے کے لیے گیا ہے۔ رابعہ کبھی وہ ہے کہ حج کو جائے تو کعبہ استقبال کو آئے، اور نہ جائے تو رابعہ کا طواف کرنے آئے۔ یہ رابعہ کون ہے؟ رنگ کالا ہے، قد ناٹا ہے، پیوندار کپڑے ہیں، لیکن راتوں کو سوتی نہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ قوم کی بچیاں نیٹ پر، انٹرنیٹ پر، مسلم بچیاں بیٹھ کر دوسروں کو نکاح کی دعوت دے رہی ہے، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو، اور یہ سارے خرافات سیریل سکھا رہے ہیں۔ کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا کی دعوت نہیں دیتا، کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا پہ تقریریں نہیں کرتا کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو۔ یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل، فلمیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو، ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں، کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے، کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ میری بہنوں تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی، لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی۔ اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے، لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے، فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے۔ یہ فیشن نہیں ہے، فیشن کس کا نام نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے، نہ باپ کا وفادار ہے، نہ ملت کا وفادار ہے، نہ مذہب کا وفادار ہے۔ کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگ ریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ، لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے۔
दुनिया के आवारा मर्दों पर लालच की बुनियाद पर, कभी ज़ेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच, औरतों को मर्द लालच दे दे करके, मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। कौम की बच्चियां भोली होती है, औरतें नादान होती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर नहीं पाती, मोहब्बत के झांसों में आकर के वो उन नफ्स परस्तों के पीछे चल पड़ती है। लेकिन उन मर्दों का हाल बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बाग में खिले हुए फूल पर भौरा आकर बैठता है तो फूल को यूं लगता है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फूल पर बैठने वाला भौरा जैसे उसका रस चूस लेता है फिर दोबारा दूसरे फूल का रुख करता है, इसकी तरफ तक कर भी नहीं देखता। जब फल जूस फूल का रस चूसने के बाद फूल को एहसास होता है, हाय मेरी रगों से तो मेरा खून निकल गया, अब मैं मुरझा जाऊंगा, लेकिन उस वक्त का एहसास उस फूल को मुरझाने से नहीं रोकता, उस फूल की मौत से उसे नहीं बचाता। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ ज़ैनब की शहदाइयों, इसी तरह आजकल के मर्दों का हाल है कि गुल पर जिस तरह भौरा रंग चूस करके रस चूस करके भाग जाता है, उसी तरह इस्मतों को लूट करके ये मर्द फिर किसी दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं, सारी जिंदगी आंसू बहाकर, कौम में रुस्वा होकर, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर कोई जेवर का लालच दे तो मैं तुम्हें बता दूं, जेवर कीमती नहीं है। सोना, सोने की हैसियत क्या है मैं आज आपको बता दूं। सोने की हैसियत, गोल्ड सबके लिए कीमती है नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी। जिसके दिल में अल्लाह बस जाए, रसूल बस जाए, उसके लिए कोई कीमत नहीं। महबूब इलाही का असल नाम सैयद मोहम्मद है, बदायूं में पैदा हुए, जवानी की इब्तिदा है सैयद मोहम्मद, जिसे बाद में दुनिया ने महबूब इलाही कहा, जिसे दुनिया ने बाद में महबूब इलाही कहा। इब्तिदाई जवानी, दोस्तों ने कहा सैयद मोहम्मद गुर्बत की चक्की में कब तक पिसोगे, चलो फोला जंगल के अंदर एक पहाड़ है, वहां ऐसा पत्थर मिलता है कि अगर लोहे को लगा दो तो सोना बन जाता है। सोना बनाने का तरीका वहां है, सोना बनाने का तरीका सिखाया जाता है। सैयद मोहम्मद, जिसे दुनिया निजामुद्दीन औलिया कहती है, दोस्तों के साथ निकले, क्यों? सोना, सोना हासिल करेंगे, गोल्ड बनाने का तरीका सीखेंगे, खूब मालदार हो जाएंगे और फिर दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा ऐश किसी के पास नहीं होगा। दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे और फिर वहां से सोना बनाने की जगह पर जहां तरीके बताए जा रहे थे, जहां पत्थर मिल रहे थे, उधर पहुंचने लगे, गुजरने लगे। रस्ते में एक कुटिया एक फकीर की थी। वो फकीर कोई मामूली फकीर नहीं था। दुनिया के फकीर मांगने बैठते हैं, लेकिन वो मांगने नहीं बल्कि देने बैठा हुआ था। वो फकीर कौन था? वो फकीर वो था जिसको दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। फरीद की कुटिया के करीब आए, चेहरा देखा तो कहा कि पता नहीं वो सोना बनाने का तरीका बताने वाला कैसा होगा। इसे देखकर तो अल्लाह याद आता है, इसे देखकर तो यार की यारी याद आती है। रुक गए, दोस्तों से कहा चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पीछे आता हूं। उस फकीर ने ऐसा दिल छीना कि हमेशा के लिए निजामुद्दीन को अपनी जुल्फों का असीर बना लिया। रातों दिन अब कभी उसका पानी उठाते हैं, कभी लोटा रखते हैं, कभी तहारत के लिए ढेले रखते हैं, कभी गुदड़ी फैलाते हैं, कभी कपड़े धुलते हैं। रातों दिन उस फकीर की मेहनत है। कई साल गुजरे, दोस्त जाते हुए देखते हैं कि वो सैयद मोहम्मद जो अल्लाह अकबर निजामुद्दीन सोना बनाने का तरीका सीखने के लिए बदायूं से हमारे साथ दिल्ली आया था, वो बर्तन धुल रहा है। दोस्तों ने दूर से देखा, कहा सैयद मोहम्मद देख हमारे पास थैले कितने हैं, तोड़े कितने हैं। देखा तो सबके पास इतने थैले थे और
सब में सोना भरा था। उठ करके गए, क्या हुआ? कहा सोना बनाने का तरीका मिल गया, देख हम कितने मालदार होकर आए, जवानी के अय्याम थे। दिल में ख्याल आया मैं कहां आकर के फंस गया, काश इनके साथ चला जाता तो मुझे भी सोना बनाने का तरीका मिल जाता और दुनिया के अंदर मैं भी मालदार होता, मेरा भी महल होता, मां के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरती। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आना था। पीर रोशन जमीर होता है। बाबा फरीद ने अंदर से आवाज दी, सैयद मोहम्मद कहां हो? लब्बैक कहते भी अंदर पहुंचे। कहा बेटे इस्तिंजा की हाजत है, जा ढेला लेकर के आओ। अल्लाह अकबर, ढेला लेने के लिए गए। जिस मिट्टी के ढेले को हाथ लगाया वही सोना बन गया। उसे फेंका, दूसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। तीसरे को उसको फेंका, तीसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। हाथ लगाया, सोना बना, फेंका, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंदर से आवाज आई, बेटे इतनी देर क्यों लगाता है, जल्दी से ढेला लाता क्यों नहीं ताकि मैं फारिग हो जाऊं। आके हाथ बांध के कहते बाबा जिस ढेले को हाथ लगाता हूं वो सोने का हो जाता है, तो मैं वही लेकर के इस्तिंजा तो कर लूं। महबूब इलाही ने जब कहा हुजूर आप ही ने तो मसला बताया है कि सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकती, उसके लिए तो मिट्टी ही का चाहिए। फरमाया नादान, जो ढेला सोने का इस्तिंजा के काबिल नहीं है उससे दिल क्यों लगाता है? दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले। किस सोने के ज़ेवरात पे इज्जत फरोख्त कर रहे हो जिससे इस्तिंजा भी जायज नहीं है? किसको दिल में बिठाया है जो पाक भी नहीं कर सकता इस्तिंजा से? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। आओ अपने अमाल का एहतिसाब करो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ज़ेवरात कीमती नहीं है, जेवर खो जाए तो बाजार में मिल जाते हैं, इस्मत लुट जाए तो बाजार में नहीं मिलती, हया लुट जाए तो बाजार में नहीं मिलती। इंसान अगर एक दरख्त के नीचे शराफत की जिंदगी गुजार ले तो भी उसकी इज्जत के डंके बजते हैं। लिबास कीमती नहीं, लिबास पर इज्जत का सौदा। सरकार गरीब नवाज एक ड्रेस, एक जुब्बा संजर से पहनकर चले थे। 97 साल की उम्र में वफात पाई, विसाल किया, दूसरा जुब्बा कभी बनाया ही नहीं। जिस वक्त तख्ते पर लिटाया मेरे ख्वाजा को, उनका कुर्ता उतारा गया तो उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया। वो कुर्ते का वजन 23 किलो का क्यों था? पूरी जिंदगी एक कुर्ते पर गुजारी, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, पेवन दर पर इतने पेवन लगे कि असल कुर्ता तो दिखता ही नहीं था, पेवन ही नजर आते थे। और बार बार पेवन की वजह से उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया था। नहीं देखते, बड़े बड़े बादशाह कीमती लिबास पहनते थे, आज कब्रों का निशान भी नहीं। एक कुर्ते पे जिंदगी गुजारने वाला ख्वाजा, जिस जब देखो वहां पर भीड़ नजर आती है, हाथ फैलाकर लोग खैरात मांगते हैं। अरे जरा गौर तो करो, तो लिबास कीमती नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत कीमती है, इस्मत की हिफाजत कीमती है, आबरू का तहफ्फुज कीमती है। अल्लाह अकबर। तो कौम की बच्चियां, आखिर मुझे समझ में नहीं आता, बाप अपनी बेटी को मोबाइल लाकर देता क्यों है? भाई अपनी बहन को मोबाइल लाकर देता क्यों है? बेटियों को इंटरनेट पर बैठने की इजाजत दी क्यों जाती है? सुन लो, दिल के कानों से सुन लो। मेरे रसूल की हदीस है जिसको इमाम अहमद रजा ने बयान फरमाया कि अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। बहुत काबिले गौर बात अर्ज कर रहा हूं, इस पे जितना सोच सकते हो सोच लो। कौम की बच्चियां जितना सोच सकती है सोच ले। कुरान की तफसीर है, सबसे पाकीज़ा किताब कुरान, सबसे पाकीज़ा तफसीर कुरान की। दुनिया की कोई किताब कुरान के मुकाबले में नहीं, दुनिया की कोई तफसीर कुरान के बराबर नहीं। लेकिन सही हदीस का मफहूम है
میرے غیب دا رسول، غیرت مند رسول، باحیا رسول، پاکتا رسول، عصمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا، لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے؟ انٹرنیٹ پر بیٹیوں کو بٹھانے والوں، موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کچھ تو غیرت کا خیال کرو، کچھ تو آبرو کا خیال کرو۔ بیٹی کون سی بزنس مین ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے؟ اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پہ بٹھایا ہے؟ آخر کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں عقل مند کہوں تو توہین سمجھتا ہوں، عقل کو جہاں آ کر عقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے۔ میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں۔ جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات، عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے۔ ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے۔ آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں۔ اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے، مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے۔ اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے، زلیخا تو بڑی پارسا تھی، زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی اڑیاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو۔ بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو۔ خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو، لٹیرا، زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی، لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو۔ یاروں مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ ایک عورت آئی
عرض کیا آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء کی ابتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہو۔ آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ نبی پاک نے اپنی ابتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی، مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی، سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے۔ یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے۔ آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے۔ عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے۔ کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی۔ خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا۔ بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے۔ کیوں؟ مولانا یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی۔ نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں۔ کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں۔ فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا، اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی۔ میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا، کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی، وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی۔ لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا، پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا۔ یہ شان تھی ان عورتوں کی۔ تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا۔ یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جا بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے۔ تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو۔ اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی۔ آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے۔ عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے۔ کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے۔ انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا، بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر، یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیس موڑ جائے، کیسی وقت آ جائے، کبھی پاک دامی کا امن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا امن نہ چھوڑنا۔ کتنی مصیبت ہے، کتنی بھی پریشانی جائے سب کو برداشت کرنا، لیکن آپ کو لٹنے دینا سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں کرے سے بند کیا ہے، کر دی ہے، میرے قدموں میں الجنت سمیٹ رکھ دی ہے۔ میں نبی نے فرمایا الجنت تحت الامہات، جنت تمہارے قدموں کی نیچے، ہمارے قدم میں جنت آئی۔ بہن تو وہ جدی اعلیٰ فرماتے تو نہ گھر آئے اس کے پروں کو دو اور وہ کے گھر چھے دے دو جب تک ہمارے میں رہے اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول رہے۔ تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو، اور تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، تو کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا۔ ارے تو فاطمہ کی کلیز ہے جس
قدموں میں جنت ہو، وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے، یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف۔ آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے۔ دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنی تعظیم ہو۔ ایک واقعہ کرنا چاہتا ہے تم پر اور گفتگو سمیٹنا تھا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ اپنی کتاب میں ہے، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میں بھالا ہے، بڑی طرح ہیں۔ اللہ آزما بھی آزمی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بنے گا۔ دنیا چند کی ہے، ان بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، اہل رہنے والا بھی مائے گا، جھپ رہنے کو بھی ہے، زیب والی بھی جائے گی، بغیر ورک پہ والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن مہر اور بال سب کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ زیر کے زیور والی کو زیور ساتھ دن جائے گا نہیں ہے، محل کے اندر دفن کیا جائے نہیں ہے، محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی، رہنے والی فاں ہو، مولا کو منا دیا ہوگا پر جنت باغ میں ساگ اپنی دامن مت پائی ہوگی، اس قبر جنت کے باغوں سے باغ ہوگی، اپنے اسم نمائش ہوگی، شوہر محل گالی اندر گرتی ہوگی۔ اور میری بہن ایک بات میں بتا دوں، مالدار شوہر پر ایمان نہیں، زیور پر اترانا نہیں، کسی کا شوق میں ساتھ گیا ہے ہمارا سا جائے۔ ہندوستان میں ایک جو ایک قرآن ہوں ان ایک مثال دیتا ہوں جس نے وقت کا حق کرنے کی کوشش، اذان ہو رہی ہے لیکن یہاں بھی ہوگی، اذان یہاں ہوگی تو مسئلہ ہے کہ آپ یہاں کی اذان کہاں دیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت مشہور نبی ہے، شوہر نے حدا یا محبت کا کوشش کی، وہ شوہر ہے اس کا رائے جان ہے، لیکن آپ کو پتا ہے رائے جان ہے بن شروع کیا ممتاز کے لیے، شاید ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں ممتاز مر گئی، جس کے لیے محل بن رہا اس نے دیکھا بھی نہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے، اتنا اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی شاہجہاں نے، اور اسے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا، تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا۔ کسی نے آ کے شاہجہاں کا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے، شاہجہاں نے پکڑا، کیا ہے میری دولت کو پانی سمجھا ہے، دریا میں ڈال دیتا ہے، نہیں پانی نہیں سمجھا، بتانا اتنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے، کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں، صحیح دریا میں پیسے ڈال پڑیں گے تاج کھڑا ہوگا۔ اور 23 سال ایسی مجھ میں تاج آج بھی لوگوں کو دینے آتے ہیں، لیکن مجھے بس ایک ہی بات، جب میں گیا جہاں کے قدموں میں کھا ہوا، کے قدموں میں، شاہجہاں کے قدموں میں، اس نیت تھا ایک مجدد کی ماں ہے، مجدد کا باپ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ تھا، بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا، میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا، دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی۔ ممتاز کی تاریخ یہ ہے ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں، وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں، مالدار ہو اپنی بیوی کو وہ سنگار نہیں دے سکتے جائیداد نے دیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی اور جلگاؤں جائے موت، اس کا گاؤں تھا، وہ جاؤں نہیں جہاں پر ضلع ہے وہ جاؤں نہیں، قریب ایک دیہات ہوتا تھا جلگاؤں، وہاں پر بہت باقیب رہا تھا، بادشاہ تک کو وہاں لے گیا، وہی وہ معمولی بیماری میں اس موت گئی، آخر ہچکی انتقال ہوگا، اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا، موت کی جگہ۔ پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور سالے لگا ممتاز کو رکھا گیا، جب تاج محل بنے تو اس وقت اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا۔ حیرت یہ ہے جو بیوی کے لیے تاج محل آتا تھا کے علاج کرنے کے لیے گئے تھا، مسئلے لگار کے آؤ خانے میں رکھا تھا، اب بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے، شاہجہاں نے فیصلہ کیا کہ میں دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا، ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا، ابھی تدفین کو برسوں کی، تاج محل بنے گا پھر دفن ہوگی،
لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہجہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی. بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو، لیکن یہ نہیں اللہ کو بھولو. لوگوں تو کب بھول نہ چاہیے. زندگی میں مراحل آتے ہیں، دل کسی سے نہ لگا. دل لگانا ہے محبوب خدا. حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے. حب خدا سے محبت پیدا کرو. وہ محبت قبر میں مٹائے گی. المختصر، بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ. امام یافی فرماتے ہیں دو دوست تھے، آپس میں محبت تھا، الفت تھی، لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک دوسرا راز پودا تھا. ایک دوست کیفیت پوزن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اسے ہاتھ پر نہیں کرتی. آگ کا کوئی اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. دوست نے پوچھا یار یہ بتا تو آگ کے اندر جلتے انگارے ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ نے ہاتھ ایسا کیوں کرتی؟ وجہ ہے طویل داستان ہے، پھر کبھی سن گے. اس نے کہا نہیں، ایک دوستی ہے کہ دوستی بناتا ہے راوی چھپا رہا ہے. دوست تو وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں. دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز نہیں تھا. بتانا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے بتا دے مجھے معلوم کہ میں مال ہوں، میں پہلے مال تھا، میں باپ مالدار تھا. ہوا یہ کہ میں جوانی پر رکھا اور میں صورت لانے جو بھی جوانی طاقت کو سب دی. ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیری پر بالا خانے پر ٹہلنے کی رات کو گیا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیریس پر اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا. اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ کہ میں نے کوئی دن سر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملے کوشش کر دولت لالچ تھا، ماں کی لالچ تھا، ہر چیز کی میں لالچ تھی، لیکن وہ لڑکی سے نہ ہوئی. اس نے میری ایک نہ سنی. اس لیے وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہوئی تھی. چندوں کے اس کی شادی ہوگی کس اتفاق سے؟ لڑکی کی شادی ایک غریب مزدور گھرانے ہوگی. اور پھر ہوا کہ اللہ اکبر، وہ ماں بھی بن گئی بلکہ اس کے تین بچے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے. کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا. ایسے میں اس قطار میں نے دیکھا جس میں جاتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی. میں نے اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے. میں نے اس کے کھڑے کے ہاتھ جان لی یہ کون ہے. تو میں اپنے نوکروں سے کہا جلدی تم دوسروں نکالو میں آتا ہوں. میں نے شاعر کے لڑکوں کو بلایا، اب میں خط میں آیا بلا بار اے لڑکی یہ بتا کیوں آئی؟ کہا اے جب میرے تین بچے ہیں، کس ماں ہوں سے میرے چوک ایک بچے سے بہن جب میں ہر غریب مزدور میرے دروازے پہ بھیک مار رہا ہے، میرے چوک تڑا میں مکھا گیا، میرے بچے بڑکنے سے کھایا، میں دروازے پر آ گئی ہوں. خدارا میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی. اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. میں نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا، تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی. بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی. یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی. اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ایک طرف تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو
आबरू हो, एक माँ का फैसला क्या होगा। देखो माँ का फैसला एक अलग चीज है, माँ माँ है, माँ की ममता बड़ी जुदा चीज है, माँ की ममता बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह ने कायनात में किसी को वो दिल ही नहीं दिया, अल्लाह ने जो दिल माँ को अता किया है, माँ वो है जो 9 महीने पेट में रखती है, माँ वो है जो 2 साल तक के अपना खूने जिगर पिलाकर, अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें खड़े होने के काबिल बनाती है, माँ वो है जो अपना शबाब अपने बच्चों के सीने में उंडेल देती है, माँ वो है जो बच्चे के गीले पेशाब पर सर्दियों के मौसम में सोती है, माँ वो है जो खुद रोती है लेकिन औलाद की आंख में आंसू नहीं देख सकती, माँ वो है जिसको खुदा ने वो मर्तबे दिए हैं कि अल्लाह अकबर, मेरे रसूल ने फरमाया अगर तुम्हें जानना है अल्लाह राजी है कि नाराज, जाके देख ले, माँ राजी है तो खुदा भी राजी है, माँ नाराज है खुदा भी नाराज है। माँ वो है जिसकी मिसाल नहीं, माँ वो है जिसकी मिस्ल नहीं। एक बात बढ़ करके कहकर उन्वान खत्म कर दूं, दूसरा खुदा नहीं हो सकता। इस जुमले को गांठ बांध लीजिए, मां की फजीलत पर इससे बड़ा जुमला मेरे पास है नहीं। जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता उस तरह दूसरी मां नहीं हो सकती। बस खत्म। बाप की दूसरी बीवी को दूसरी मां कहते हैं, मैं उसकी अजमत पे कुर्बान। लेकिन एक बात बता दूं, मां मां होती है। अब ये नहीं कि आपकी अगर किसी की दूसरी मां हो तो वो शक करे, नहीं, वो उसका एहतराम करे, बाप की बीवी है, लेकिन मां मां होती। एक बच्चे की मां मर गई, इंतकाल हो गया। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके सर से मां का साया उठ गया होगा। जब मां का साया उठता है ना तो कलीम को भी कहा जाता है, मूसा अलैहि सलाम को, मूसा जरा संभल कर आना। मां का साया उठता है तो मूसा को भी कहा जाता है, जरा संभल कर आना। कहते हैं कलीम अल्लाह पहली बार तो नहीं आता, आज संभलने का हुक्म क्यों है? कहा मूसा कल तक तेरी मां जिंदा थी ना, तू निकलता था तो आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत फरमा। अब मां चली गई है दुनिया से, तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है, कलीम जरा संभल कर आना। मां ये है। एक बच्चे की मां का इंतकाल हो गया, मां मर गई, बाप ने दूसरी बीवी की। एक दिन छोटा सा बच्चा मासूमियत के साथ बाप के सामने बैठा है, दागे यतीमी लेकर। बाप ने पूछा, बेटा तेरी पहली मां अच्छी थी कि दूसरी? मां एक ही होती, कहने को दूसरी है लेकिन मां एक ही होती, ममता एक ही है, दिल एक ही है, प्यार एक ही है। पेट में रखने वाली वही हकीकी मां है, बाकी सैकड़ों माएं बन सकती है। बेटे तेरी पहली मां अच्छी थी या दूसरी मां? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी पहली मां झूठी थी। जो मां मर गई ना, तवज्जो से सुन ले, जिनके घरों में माएं हैं, जो पहली मां मर गई ना, जो हकीकी थी, वो झूठी थी और मेरी दूसरी मां सच्ची है। बाप ने पूछा, कैसे बेटा? कहा, अब्बा जब स्कूल नहीं जाता था ना तो कहती थी स्कूल नहीं जाएगा ना तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, शरारत करेगा ना भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी। लेकिन वो मेरी मां झूठी थी, शरारत करने पे कहती थी भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतनी शरारत करके आता तो बांधती नहीं थी, भूखा नहीं रखती थी, सर पे हाथ फेर फेर कर अपने हाथ से खिलाती थी। बच्चा उसे क्या समझ है? तो कहता है वो झूठ बोलती थी, बांधने के लिए कहती थी, बांधती नहीं थी, सर पे हाथ फिरा फिरा के खिलाती थी, कहती थी खाना नहीं दूंगी, फिर भी खिलाती थी। जब मुंह फेर लेता था बस पेट भर गया तो कहती थी, मेरे बेटे 2 लुक़मे और खा ले, एक और ले ले, मेरे बच्चे और ले ले। तो वो मेरी मां झूठी थी, कहती थी बांधूंगी, मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन न कभी मारा, न कभी बांधा, न कभी खाने से रोका, बल्कि लाड़ लाड़ से खिला। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, जब कहती है ना मारूंगी, बहुत मारती।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد. دوسری ماں بڑی سچی ہے، کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی. ابا دونوں ماؤں میں فرق یہی ہے، وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے، وہ انتقال کر گئی یہ موجود ہے. اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی. اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بندھ جاتے تھے، اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی. تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی. جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا. یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا وہیں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا. بل اللہ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ماں باپ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. تو ماں تھی ماں. 3 بچوں کی جان ایک طرف ہے. اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ اشارہ میرا عنوان ماں نہیں ہے، اشارہ دے رہا ہوں. اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ ورنہ سن لے سب کو سب ملے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، زنا مت کر. لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا. پلٹی. مختصر یہ جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی. اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی، پھر پلٹی. پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر، بہت دعا دوں گی رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، یا میری خواہش پوری کر ورنہ مدد نہیں ہوگی. وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے، ممتا کی ماری ہے، یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے. لیکن وہ کیا عورتیں تھیں. ممتا اپنی جگہ ہے لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی، حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی. جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر. یہ جملے نشتر کی طرح تیر کی طرح دل پر پڑے. اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں. بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا. کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، تو میری خواہش پوری کر دے، ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا. جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی. دامنے غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے. مصلی بچھایا، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا، میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. جملے مکمل نہ ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا. وہ جوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے. لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے
जिना नहीं करती, बुराई नहीं करती, मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। आज के बाद मेरा दिल बदल चुका है, अब तू क्या, मैं किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरी बहन ले और ये तोहफा कबूल कर ले, आज के बाद मैं तुझे बहन कहता हूं। लड़की ने कहा रुक जा, फिर सजदा किया शुक्र का और दुआ की अल्लाह अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो इस पर दुनिया की और जहन्नम की दोनों आग को हराम कर दे। वो जवान अपने दोस्त से कहता है अल्लाह से डरने वाली उस लड़की की दुआ का असर है कि मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती, उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मुझ पे असर नहीं करेगी। औरत अगर समझ जाए, अल्लाह से डर कर अपने दामन को गुनाह से बचा ले, उसकी दुआ में इतनी तासीर है, जिसके लिए दुआ कर दे उस पर दुनिया और आखिरत की जहन्नम आग हराम हो जाए, जहन्नम और दुनिया की आग हराम हो जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम बहुत बड़ी जिम्मेदार हो, उठो, अज़्म करो, सैयदा फातिमा की कनीज बनो, माँ आयशा की कनीज बनो, किरदार उम्मे सलमा को जिंदा कर दो, किरदार ज़ैनब को जिंदा कर दो, उम्मे कुलसुम का किरदार याद दिला दो, सकीना की यादें ताजा कर दो, जो तुम्हें देखे पुकार उठे। जब 14.5 सदियां बाद की बेटियों की ये शान है तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा की क्या शान होगी। छोड़ दो मोबाइल को, छोड़ दो इंटरनेट को, गंदी तस्वीरों का देखना छोड़ दो, सिनेमा में जाना छोड़ दो, इंटरनेट पर बैठना छोड़ दो, बारीक और पतले लिबास छोड़ दो और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर कहे चल, तुम पहले ही लौट जाओ अल्लाह की तरफ। तौबा कर लो रब की बारगाह में, तहज्जुद गुजार बन जाओ, बावजूद रहने की आदत डालो, रोजाना तिलावत कुरान मुकद्दस करो। और मालदार बनना है ना, कोई बड़ी बात नहीं मालदार बनना। रोजाना सूरे वाक़िया की तिलावत इशा के बाद शुरू कर दो और 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, माल चल कर ना आए तो फिर दामन पकड़ लेना। यकीन तो पैदा करो। जो जबान झूठ बोलती है उस पे वजीफे क्या असर करेंगे? जिनके घरों में कुरान ताक की जीनत बना हुआ है उस पे तावीज क्या असर करेंगे? बदलो, अपने किरदार को बदलो, सच्ची तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलो। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा जिंदगियों को बदलने का इज्तिमा है, जिंदगियों की तब्दीली का इज्तिमा है। जो कुछ हुआ उससे तौबा करो। अभी हम दुआ करेंगे, सच्ची तौबा आप भी करेंगे, हम भी। आप ये न समझना कि सिर्फ आप गुनहगार हैं, आपसे बड़े गुनहगार मुजरिम हम लोग हैं। हम भी तौबा करेंगे, आप भी तौबा करें। दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता इस दौर में मैंने गुनाह नहीं किए। अपने आप को बेगुनाह समझना ही सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरी बहनों, हम भी करेंगे, आप भी। जब हम जैसे मुजरिमों को इज्जत मिल सकती है तौबा की बरकत से, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? आप भी तौबा करो, बदलो, तब्दीली लाओ, इनकलाब लाओ। पतले दुपट्टों को फाड़ दो, जला दो पतले दुपट्टों को, मोटे दुपट्टे पहनो। उन बुरकों को ताकों के अंदर फेंक दो जिन बुरकों के अंदर नग और जीनत लगी हुई है। सादे ढीले ढाले बुरके सिला लो, ऐसे बुरके पहन के निकलो पहचान न सके कि कौन हो। रंगीन बुरके, कलर वाले बुरके, डिजाइन वाले बुरके इमाम गजाली के फतवे के मुताबिक हराम है। बाइकाट कर दो उन बुरकों का। मत निकलो घरों से, मत बातें करो मर्दों से। जरूरत पड़े तो सख्त लबो लहजे में जरूरत के मुताबिक बात करो। ऐसी बन जाओ कि दुनिया तुम्हारे पैर का नाखून न देख सके और दुनिया पुकार उठे कि वाकई अब भावनगर की औरतें, इर्द गिर्द की औरतें फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज बन गई है। वरना सुनो, शौहर के घर से निकलने के बाद तुम भी कारों में बैठकर, बाइक पे बैठकर घर से निकली तो ज्यादा दिन तक ये अय्याम न रहेंगे। सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक दिन वो आएगा कि ऐसा न हो कि हाथ में भीख का कटोरा आ जाए। बस इख्तिताम पर चला हूं
زلیخا کی بات میں نے کہی تھی، ہمارے ماں باپ قربان زلیخا پر۔ زلیخا نے بہت کچھ کیا جناب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن زلیخا پر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بازاروں میں زلیخا بھیک مانگتی تھی۔ وہ پاک دامن تھی، لیکن صرف یوسف کی محبت میں اتنی بدنامیاں لے لی کہ زلیخا بھیک مانگتی تھی مصر کے بازاروں میں۔ بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی آنکھوں سے، بھیک مانگتی تھی۔ میری بہنوں، اگر تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل بلکہ خطا اجتہادی اگر زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جاتا ہے۔ اگر آبروؤں کا سودا ہوگا تو دولت کیسے رہے گی؟ لیکن چونکہ زلیخا پاک دامن تھی، بار بار کہتا ہوں پاک دامن تھی، تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب یوسف قحط ہو گیا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا قحط سالی، سب کو بلا بلا کر کھلا رہے تھے، تو کسی نے کہا یوسف سب آتے ہیں کھانے، ایک بڑھیا نہیں آتی۔ جب بلانے جاتے ہیں تو کہتے جا تیرے بادشاہ سے کہنا جب تک خود بلانے نہیں آئے گا کھانے نہیں آؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، کھانے نہیں آؤں گی۔ یوسف علیہ السلام کا عین شباب تھا، واپس آئے، کہا کہ وہ مر نہیں سکتی کیونکہ سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے۔ تو جب آئے نا تو مصر کے بازار میں زلیخا گردن جھکی تھی، پیٹ کبڑی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ کل تک جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن ایک دوسرے جوان سے دل لگا لیا تھا، خطا اجتہادی کی تھی، آج بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پیٹ جھک چکی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ یوسف گئے اور بڑھیا سے کہا او بڑی بی تو آتی کیوں نہیں ہے کھانے کا؟ کون ہے تو؟ کہا میں یوسف ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ آنکھیں نابینا تھی، رو کر کہتی ہے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا، تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا، بڑی بھی تو کون ہے؟ کہا بھول گیا زلیخا کو؟ کہا آپ ہی زلیخا ہیں؟ کہا ہاں، میرا شوہر مر گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا، جبریل آیا، عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے۔ دعا کی آنکھ لوٹ گئی، یوسف کو دیکھا، دل ٹھنڈا ہوا، ہائے یوسف میرے سامنے ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ کل تک ناجائز محبت کی تو نے دعوت دی تھی، جب تیرا شوہر تھا تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا نے کہا یوسف رہنے دو، اب رہنے دو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ یوسف تو جوان ہے، میں بڑھیا ہوں۔ سجدے، سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے، دعا کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑھی زلیخا کو پھر سے شباب عطا کر دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی، دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی۔ یوسف نے کہا واہ زلیخا، ایک دن وہ تھا کہ میرے لیے دروازے بند کر کے لبھاتی تھی، آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخا کا، کہا کہ اس وقت تو زنا کے لیے، توجہ، اس وقت تو زنا کے لیے 7 کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی، لبھاتی تھی، عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی، مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا، جائز طور پہ بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ، رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ، کیوں نہیں آتی؟ جواب دیا زلیخا نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی، اب جو یار کے جلوے بس گئے تو اب کوئی چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ، اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک زلیخا نے توحید کا مزہ نہ چکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، خدا کا خوف، اس کے محبوب کی محبت، سچی توبہ کرو،
دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا، گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی۔ اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا، اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا۔ اے آنسو بہانے والی میری بہنوں، سب کے لیے آنسو بہائی ہو، اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سماعت کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے اب ذکر اور دعا ہوگا، انشاءاللہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں اور سب مل کر جو ہے وہ آقا پر پہلے درود و سلام پڑھیں، پھر ذکر و دعا ہوگا۔